عظنا کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے. میری پھپھی کا بیٹا فائز ڈیفینس ڈاکٹر ہے, اپنا کلینک بھی ہے. وہ لوگ باضابطہ طور پر رشتہ لانا چاہ رہے ہیں. آپ سب کیا کہتے ہیں؟ سب ایک ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب مہر خوشی سے بتانے لگی. عظنا کی تو جیسے دھڑکنیں رک گئی. وہ ہاتھ روکے پھٹی آنکھوں سے مہر کو دیکھ رہی تھی. ارے فائز وہ تو بہت اچھا لڑکا ہے, فیملی بھی بہت اچھی ہے. عظنا کے ساتھ اس کا جوڑ بہت اچھا رہے گا. سوچنا کیا ہے بابا, انہیں گھر آنے کا کہہ دیں. زین بھی اب دلچسپی لیتے ہوئے بولا. مبشر اور مومنہ بیگم بھی سن کر خوش تھے. ہاں فائز بہت اچھا بچہ ہے, مجھے وہ بہت پسند تھا. عظنا کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مومنہ بیگم مبشر صاحب سے بولی. ارے جب آپ سب راضی ہیں تو میری کیا مجال کے انکار کروں, بلا لیں. لیکن عظنا تو پہلے ہی پوچھ لیں. مبشر صاحب اب عظنا کو دیکھ رہے تھے. سب کی نظریں اس پر ٹکی تھی. عظنا کا چہرہ سفید پڑ گیا. مجھے کوئی اعتراض نہیں, جس میں آپ سب کی خوشی ہے وہی کریں. اتنا بولتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. ہائے شرما گئی, مہر چہک کر بولتی. بہت خوش نظر آ رہی تھی. اور پھر سب نے ووٹ فائز کو دیتے اسے اوکے کر دیا. چاند کی پوری روشنی اس کے کمرے میں آتی ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی. لیکن عظنا اداس سی لیٹی سوچوں کی گہری دلدل میں پھنسی تھی. ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا تھا. وہ کب تک اس رشتے کو چھپانے کے لیے اپنے پیاروں سے جھوٹ بولتی, انہیں اپنی ذات سے تکلیف دیتی, جبکہ اس رشتے کے کامیاب رہنے کا اس کے پاس خود کوئی ٹھوس وجوہات نہیں تھی. یہ سوچتے کب اس کی آنکھیں بھیگی, رخسار نم ہوئے. اسے احساس ہی نہیں ہوا جب نیچے سے ذہن کے زور زور سے شور کرنے کی آوازیں آنے لگی. بابا ماما عظنا سب جلدی سے آؤ, بہت بڑی خوشخبری ہے. ذہن کی ایسی آوازیں سن کر سب جو اپنے کمروں میں سکون سے لیٹے تھے بھاگ کر آئے. اللہ رحم کرے, کیا ہو گیا بیٹا؟ مہر تو ٹھیک ہے نا؟ مومنہ بیگم کو لگا مہر کو کچھ ہو گیا. وہ اور مبشر دہلتے دل کے ساتھ وہاں آئے تو مہر کو خوش دیکھتے حیران رہ گئے. عظنا بھی کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی تھی. ذیحان ہاشم نے ہمارا سارا قرضہ اتار دیا بابا. اس نے میری کمپنی کا جتنا نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنے کی حامی بھری ہے, اور کہا ہے کہ اب سے وہ اس کمپنی کو اپنے بڑے پروجیکٹ کو بنانے کے لیے ہٹائے گا بھی نہیں. ہماری کمپنی جہاں ہے وہیں رہے گی. زین کی آواز خوشی سے پھول رہی تھی اور مومنہ خوشی سے مہر اور زین کے سینے سے لگا گئی. مبشر بھی خوش ہوتے رب کا شکر ادا کر رہے تھے. لیکن عظنا کے اندر تو جیسے سب کچھ دھڑ دھڑ کرتا ٹوٹنے لگا. وہ زور سے ریلنگ کو پکڑے کھڑی تھی, ورنہ وہی گر جاتی. بہت مبارک ہو بھائی. بے جان جسم کے ساتھ اس کے سینے سے لگی بولی. یہ سب تیری بدولت ہے عظنا. اگر اس دن تو نے بہادری نہ دکھائی ہوتی تو ہم تو برباد ہو جاتے. ذیحان ہاشم سے لڑنے کی ہمت جو تم نے دکھائی, شاید اسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹا. اسے احساس ہوا کہ جو اس نے کیا وہ غلط تھا. بہت شکریہ عظنا میرا بچہ. زین پیار سے اس کا ماتھا چومتا بولا. ایک ساتھ اتنی خوشیاں ان کی زندگی میں بہار لے آئی تھی. زین کی کمپنی واپس اسی مقام پر کامیابی کے ساتھ مل گئی تھی. اگلے دن مجھے تم سے ابھی ملنا ہے. بولو تو گھر آؤں یا آفس, جہاں تم بولو. ذیحان کے صبح سے آتے فون اس کے سر میں درد کر گئے. وہ ملنے کی ضد کر رہا تو عظنا اس سے بھاگ رہی تھی. وہ تھک چکی تھی اس کھیل سے جس کا کوئی مقصد انجام اسے دکھائی دیتا نظر نہیں آ رہا تھا. میں تم سے نہیں مل سکتی, اور گھر آنے کی تو سوچنا بھی مت. یہاں کچھ مہمان آئے رکے, کسی نے دیکھ لیا تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو پھر میں کیا کروں عظنا؟ مجھے تم سے ملنا ہے. کسی بھی صورت کوئی راستہ نکالوں, مجھے نہیں پتا. اور مہمان جو بھی ہیں انہیں کہو میری بیوی سے دور رہیں. کوئی بھی تمہارے ارد گرد گھومتا نظر آیا ذیحان اسے دنیا سے گم کر دے گا. اس کے اندر کا ضدی اور کھڑوس انسان پل میں اود کر آیا. ہر بار تمہاری ضد پوری نہیں ہوگی ذیحان ہاشم. یہ میری زندگی ہے جسے میں اپنی مرضی سے گزاروں گی, آئی سمجھ؟ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں غصہ در آیا. ہر بار اس پر حق جتانا, ضد کرنا آج عظنا کے ضبط کو توڑ گیا. وہ اپنی قسمت سے ناراضگی پر ذیحان کو ٹھیک ٹھاک سناتی فون پٹک گئی تھی. ذیحان حیران سا فون کی اسکرین دیکھنے لگا. اچھا جی, تو آج میری شیرنی کا لڑنے کا موڈ ہے. ٹھیک ہے, میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ضد میں تم مجھے ہراتی ہو. میرا نام ذیحان ہاشم ہے. بڑے سے بڑے پہاڑ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں, پھر تم کیا چیز ہو میری جان. جناتی قہقہا لگاتا وہ خود سے بولا.
مس حسنہ کیسی ہیں آپ؟ مجھے جیسے ہی آپ کا فون آیا میں فوراً بھاگی چلی آئی۔ ویسے آپ نے اپنے آفس میں ملنے کے بجائے مجھے اس ہوٹل میں آنے کا کیوں کہا؟ اس کی ایک کلائنٹ جس کے کیس پر حسنہ کام کر رہی تھی وہ حسنہ سے بولی۔ دراصل کچھ پرسنل وجوہات پر میں آپ سے وہاں مل نہیں سکتی تھی، اسی لیے یہ جگہ ملاقات کے لیے مجھے مناسب لگی، یہاں ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ حسنہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی۔ دونوں پھر ارد گرد کے ماحول کو بھولے، آپس کی باتوں میں اتنے ڈوب گئے کہ حسنہ کو احساس ہی نہ ہوا جس انسان سے وہ چھپ چھپا کر گھر سے نکلتی ہوٹل آئی تھی وہ اوپر کانچ کے بنے ہوئے روم میں ایک شاہی کرسی پر کنگ کی طرح اپنی شاندار چکا چوند کر دینے والی ساحر پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میری پیاری اور بھولی بیوی، شاید تمہیں پتہ نہیں کہ اب تم مجھ سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتی۔ وائن کا گلاس ہونٹوں تک لے جاتا وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ قریب آدھے گھنٹے تک حسنہ اس لڑکی کے ساتھ میٹنگ میں بیزی رہی جس سے سیحان اب بور ہونے لگا تھا۔ اس نے ساتھ آئے اپنے بزنس پارٹنر کو دیکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں زبیر صاحب کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کروں تو آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، آپ اس میں کامیاب رہے تو آپ کے ساتھ ڈیل پکی۔ سیحان کے ہونٹوں اور آنکھوں میں شیطانیت رقص کرنے لگی۔ بولے مسٹر ہاشا، مجھے آپ کا ہر چیلنج منظور ہے۔ زبیر کوئی عام انسان نہیں تھا، کالی دنیا میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سیحان کے ساتھ مل کر اس کی طاقت کے بلبوتے پر اپنا غیر قانونی کلب کھولے۔ سیحان وہ انسان تھا جس کے نام کی طاقت ہی کافی تھی اور زبیر کو یہی طاقت چاہیے تھی۔ 40 کے قریب کا زبیر کافی گڈ لکنگ تھا۔ سیحان نے دلچسپی سے زبیر اور پھر حسنہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ نیچے لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھ رہے ہو، اسے امپریس کرو، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو ڈیل پکی۔ سیحان نے کمینگی سے کہتے زبیر کو انگوٹھے سے بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا۔ اتنی سی بات، سمجھیں ڈیل پکی ہوئی۔ زبیر دادا سے آج تک کوئی لڑکی بچی نہیں، بڑے فخر سے کہتا زبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آنکھ دبا کر سیحان کو دیکھتا جانے لگا۔ سیحان کے دل میں پل بھر کو آگ دہکی تھی، کوئی اس کی بیوی کو اس کے سامنے دیکھنا تو دور، اس کا نام بھی اپنی زبان سے لے سیحان اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی، وہ دیکھنا چاہتا تھا حسنہ کے دل میں کیا ہے۔ کیا وہ اس کی تھی؟ کیا وہ تمام غیر مردوں سے ایسے ہی نفرت آمیز سلوک رکھتی تھی جیسے سیحان کے ساتھ، یا پھر یہ نفرت، یہ کڑواہٹ صرف اسی کے حصے میں آتی تھی؟ آج وہ مضبوط دل کی اپنی حسنہ کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حسنہ زبیر کے ساتھ کیا سلوک رکھتی ہے۔ جیسے جیسے زبیر قدم آگے بڑھا رہا تھا سیحان کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھیں۔ جو غرور ناز اسے اپنی پسند پر تھا، اسے ڈر تھا وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہائے مس حسنہ، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بھاری بھرکم آواز پر حسنہ کے ساتھ اس کی کلائنٹ بھی چونک کر زبیر کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ حسنہ حیرانگی سے انہیں آنکھیں کھولے اسے اوپر سے نیچے تک جانچنے لگی، جبکہ اس کی کلائنٹ اتنے خوبصورت مرد کو دیکھ کر شرمائے جا رہی تھی۔ جب آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں گی خوبصورت آنکھوں والی حور، تو ہی میں آپ کو ٹھیک سے ڈیٹیل بتا پاؤں گا نا۔ زبیر کے دلکش انداز پر حسنہ اسے گھور کر رہ گئی، وہیں سیحان کے دل کی دھڑکنیں مدھم ہوتی چلی گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے تیز سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اب ہلکی ہلکی سی وہاں ٹیس سی اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ پہلی بات، مجھے ایسے آدمیوں سے سخت نفرت ہے جو بے وجہ ہر عورت کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں۔ میری نظر میں تم جیسے مرد بہت سستے ہوتے ہیں جو عورت کو کھلونے کی طرح سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں تم جیسے گھٹیا مردوں کے ساتھ بات کر کے انہیں برباد نہیں کرتی، اسی لیے کسی دوسری لڑکی پر ٹرائی کرو۔ بے رخی سے کہتی وہ سامنے بیٹھی عورت کو دیکھنے لگی۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، زبیر دادا نام ہے میرا۔ تمہارا یہ نخرہ میں اچھے سے منٹوں میں نکال دوں گا، بہت دیکھی ہے تم جیسی۔ ابھی وہ اتنا بولا ہی تھا جب اس نے غصے سے اٹھی اور ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہیں سیحان جو سانس روکے سب دیکھ رہا تھا، پہلی بار اس کا دل اچھل کر خوشی سے جھومتا اس کے منہ کو آیا تھا۔ ہونٹوں پر بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ چہرے کی لالی اپنے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ واپس لوٹ آئی تھی، یعنی اس کی شیرنی واقعی جنگل کے اکلوتے شیر کی اصل رانی تھی۔ زبیر منہ پر ہاتھ رکھے غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ تیری یہ اوقات،
تو مجھے مارے؟ وہ پلٹ کر اس پر جھپٹنے کو ہوا جب عزنا نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے اس کے ہاتھ میں کانٹا کھونپ دیا۔ زبیر کی درد بھری چیخ ہوٹل میں گونج اٹھی۔ گھٹیا آدمی، مجھے کیا اپنی جاگیر سمجھ بیٹھا ہے؟ تیرے ناپاک ہاتھ توڑ دوں گی اگر جو مجھے چھوا تو۔ غصے سے عزنا کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ ساری میٹنگ کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ اب مزید وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب اس نے اپنی کلائنٹ سے معذرت کرتے اسے جانے کا اشارہ کیا، اس کی کلائنٹ عزنا کے اتنے خطرناک موو دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ فوراً سے وہاں سے بھاگی۔ عزنا نے زبیر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر کچھ پیسے ٹیبل پر رکھتے جانے کو بڑھی جب زبیر نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ کو بیچ میں ہی کسی کے مضبوط ہاتھ میں روک لیا۔ عزنا ایک پل کو اسے سامنے دیکھ کر اپنی جگہ پتھر بن گئی۔ نہیں یار، بالوں کو نہیں چھونا، ان میں میرا دل دھڑکتا ہے۔ مطلب اس کی کسی بھی چیز کو مت چھونا، یہاں تک اس کے سائے کو بھی نہیں۔ اس پر صرف ذہان آشا کی حکومت ہے۔ اس کے ہاتھ کو کوہنی پر زوردار گھٹنا مارتا وہ ذہان منٹوں میں اس کے ہاتھ کو 2 حصوں میں توڑ گیا۔ زبیر کی درد بھری چیخیں اب ہر طرف گونج رہی تھیں جب وہ بے رحمی سے اس کے سر کے بالوں کو پکڑتے کان میں چبھتا سرگوشی بھرے انداز میں بولا، تجھے باتوں سے متاثر کرنے کا چیلنج دیا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے، اسے چھونے، اسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے ڈیل بھی کینسل اور تمہارا نام و نشان بھی۔ اس کی پھنکار پر زبیر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ مجھے معاف کر دو ہاشا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ تڑپتی مچھلی کی طرح اس کی منتیں کر رہا تھا، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، لیکن ذہان اس کی ہر ایک گزارش کو اپنے جوتے کے نیچے رونتے آگے بڑھا اور عزنا کی کلائی پکڑتے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس کے ساتھ کھینچتی وہ دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ جتنا اس آدمی سے دور رہنے، اس سے بچنے کی کوشش کرتی، ذہان اس سے پہلے زیادہ اور قریب ہوتا تھا۔ اس آدمی سے عزنا کا چھپنا بالکل ناممکن تھا۔ یہ بات اب عزنا نے قبول کرتے غصے سے اسے دیکھا۔ ذہان اسے ہوٹل کے ایک روم میں لاتے چھوڑا، دروازہ بند کرتے وہ پلٹا اور خوشی سے اسے کھینچتے خود سے زور سے گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ عزنا، تم نے میرے اندر کا چھپا ہوا خوف باہر نکال پھینکا، میرا مان، یقین، بھروسہ جیت لیا۔ تم نے مجھے میری نظروں میں اور اونچا مقام دے دیا۔ مجھے فخر ہے تم پہ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ذہان ہاشا کی اکلوتی وہ عورت جو صرف اس کے لیے ایماندار ہے۔ بے شک ہمارے اچھے تعلقات نہیں رہے، لیکن تم نے ثابت کیا ہے عزنا کہ تم میرے ساتھ جڑے رشتے میں مخلص ہو۔ تم صرف میری ہو، تم ذہان ہاشا کی بیوی ہو۔ ایسے ہی ذہان ہاشا نے پوری دنیا کو ایک طرف اور تمہیں ایک طرف رکھتے نہیں سوچا۔ وہ نہ جانے کیا بولتا ہی جا رہا تھا جس پر عزنا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ اس کی تمام باتوں میں خوشی تھی۔ عزنا کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن صرف ایک چیز کو چھوڑ کر، اور وہ تھی محبت۔ اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اب بھی یہ جتا رہا تھا کہ دیکھو اس کی پسند کتنی شاندار اور قابل فخر ہے، یعنی اس میں بھی اس کا ہی کمال، عزنا کچھ بھی نہیں۔ عزنا نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری زندگی میں آنے والی ان عورتوں جیسی نہیں جو کسی بھی دولت مند مرد کے پیچھے چل پڑے؟ تو تم اس لیے اپنی چوائس پر فخر کر رہے ہو؟ ذہان ہاشا، میں عزنا مبشر ہوں جسے کسی کی ضرورت نہیں۔ سارے مردوں کے ساتھ میں تم پر بھی لعنت بھیجتی ہوں۔ غصے سے وہ اتنا کچھ بول گئی تھی، لیکن بولنے پر اچانک اسے احساس ہوا اسے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ وہ لاکھ برا صحیح، اس سے اختلاف بھی اپنی جگہ، لیکن اس کا شوہر تو تھا اور یہیں آتے وہ مات کھا جاتی تھی۔ تم کچھ بھی کہو، بٹ میں آج بہت خوش ہوں۔ تم شیرنی ہو میری، کیا مارا تم نے اسے، دل خوش کر دیا۔ چلو کم سے کم پہلے کی طرح تم مجھ پر چیزوں سے تو حملہ نہیں کرتی۔ نکاح کے بعد اتنی تو عزت ملی کہ تم نے چیزوں سے وار کرنا چھوڑ کر دانت اور ناخنوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اچانک خمار بھرے لہجے میں کہتا وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ عزنا کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہوتی بری طرح دھڑکنے لگی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ ذہان جانتا تھا وہ ایسا کچھ کرے گی، تبھی اس کی کمر پر بازو لپیٹے وہ اسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ مس کر گیا۔
ذہان اس سے پہلے ایک بار پھر اپنے ہوش کھوتا حسنہ کا موبائل بجا۔ حسنہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے فون اٹھا کر بنا اسکرین پر آئے نمبر کو دیکھتے کان پر لگایا۔ حسنہ میرے بچے، مجھے بچا لو، یہاں بہت آگ ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میری سانسیں کسی بھی پل ٹوٹ جائیں گی۔ مبشر صاحب کی ہانپتی آواز سن کر حسنہ کی آنکھیں ابل آئیں۔ بابا بابا کیا ہوا آپ کو؟ میں آ رہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں بھی آ رہی ہوں، فون پر پاگلوں کی طرح چیختی وہ زمین پر بیٹھنے لگی، آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہتے جا رہے تھے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ ذہان پریشان ہو۔ حسنہ کیا ہوا؟ بابا ٹھیک تو ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ ذہان ایک دم زور سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے سختی سے بولا تو بے اختیار وہ ہوش میں آتی اس کے سینے سے لگتی روتی، ذہان بابا بابا مصیبت میں، ان کی جان کو خطرہ ہے، مجھے انہیں بچانا ہے۔ ایک دم اس سے دور ہوتی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ اٹھی۔ اس وقت ذہان کو اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگی۔ میں بھی چلتا ہوں، مجھے فون دو اپنا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے وہ باہر نکلتے ساتھ اس کے فون سے مبشر صاحب کی لوکیشن بھی ٹریس کر رہا تھا۔ جلدی وہ اس جگہ پر تھے جہاں ایک 3 منزلہ عمارت کو آگ کے شعلے نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے، فائر بریگیڈ ایک گاڑی اپنے پورے عملے کے ساتھ آگ بجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ حسنہ گاڑی سے اترتی بھاگ کر اس بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ذہان نے اسے پکڑ لیا، چھوڑو مجھے ذہان، وہاں میرے بابا ہیں، وہ زندہ ہے، انہیں میں بچانا ہے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذہان نے اسے پکڑنا ہوتا تب تک وہ اس آگ لگی عمارت میں چلی گئی ہوتی۔ پاگل مت بنو حسنہ، وہاں آگ ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ذہان بھی اس سے زیادہ تیز آواز سے چیخا۔ تو کیا کروں؟ اپنے بابا کو چلتا ہوا دیکھتی رہوں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ذہان کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر مضبوط اور مستحکم آواز میں بولا، تم اندر نہیں جاؤ گی، یہ چابی پکڑو، بلڈنگ کے پیچھے گاڑی میں میرا انتظار کرنا، میں وہیں ملوں گا۔ اس کی آخری پتھر کسی لکیر بھرے حکم پر حسنہ تھم سی گئی۔ تبھی چابی اس کے ہاتھ میں رکھتا وہ مڑا اور دہکتے ہوئے شعلوں کی طرف چل پڑا۔ وہاں اتنی بھگدڑ اور ہاہاکال مچی ہوئی تھی کہ کسی نے بھی اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ حسنہ کا دل اتاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ ذہان حاشا، جس کے لیے اس کی ذات کے علاوہ کوئی اہم نہیں تھا، جو نہایت مغرور ریاست کا شہزادہ، ضدی، اپنے سامنے سب کو چھوٹا سمجھنے والا، اس کی خاطر اس کے بابا کو بچانے کے لیے موت کے منہ میں جا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ایک اشارے پر کئی لوگ اس کے بابا کو بچانے کے لیے موت کو بھی گلے لگا سکتے تھے۔ اسے خود اس سب جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے خود اپنی جان کا رسک لیا۔ آخر کیوں؟ اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کا ضد تھی، اس کا جنون، غرور، اور کوئی بھی ان سب کے لیے موت کو گلے لگانے، فکر کرنے، پریشان ہونے کی حدوں کو نہیں پہنچتا۔ حسنہ بے یقین سی بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتے تھے، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ اپنی جگہ پتھر بنی کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی، جیسے اسے پورا یقین ہو چلا ہو کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اسے اس کے بابا کو لے کر آئے گا۔ ذہان منہ پر اچھے سے رومال لپیٹے بلڈنگ کے اندر جیسے آیا، آگ کا تیز بھڑکتا شعلہ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے رک کر غور کیا، اوپر کی دونوں بلڈنگ پوری جل چکی تھی، بس گراؤنڈ فلور ہی ایسا تھا جس میں آگ نے ٹھیک طرح سے تباہی نہیں مچائی تھی، اور یہی مبشر صاحب کا ہونا اس بات کا یقین تھا کہ وہ زندہ یہیں پھنسے۔ ذہان تیزی سے آگے بڑھا اور ہر طرف انہیں ڈھونڈنے لگا۔ جب انہیں ایک میز کے نیچے بے ہوش نظر آیا، آگ کی وجہ سے دھواں اور گرمائش اتنی زیادہ تھی کہ ذہان کو اپنا سانس بھی رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنی پوری جان لگاتے وہ مبشر صاحب کے قریب پہنچ ہی گیا۔ ذہان نے جلدی سے انہیں گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف جانے کا راستہ دیکھنے لگا۔ ایک بہت بڑی وہاں کانچ کی کھڑکی اسے نظر آئی۔ اس نے زور سے لات مارتے اس کھڑکی کا کانچ توڑا۔ ابھی انہیں وہاں سے لے کر نکلتا جب آگ کا بھڑکتا شعلہ تیزی سے پھٹا۔ گاڑی میں بیٹھی حسنہ جلتے شعلوں کو دیکھ رب سے بس یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ دونوں لوٹ آئیں۔ تبھی اس کا دل زوردار بلاسٹ سے دھک سے رہ گیا۔ سامنے کھڑی بلڈنگ پل میں ایسے زمین بوس ہوئی جیسے مٹی کا ڈھیر۔ حسنہ کو لگا اس کا دل سینے میں کسی نے ہاتھ میں ڈال کر باہر نکال لیا۔
گاڑی کا دروازہ کھولتی وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی۔ جب پیچھے سے سیحان نے آواز دی، وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تو دیکھا سامنے سیحان اس کے بابا کو گود میں اٹھائے نڈھال بکھری حالت زخم سے چور کھڑا تھا۔ بابا! حسنہ نے بے تحاشا روتی گاڑی کا پچھلا دروازہ جلدی سے کھولتی اسے مبشر صاحب کو سیحان کی مدد سے ڈالنے لگی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، فوراً ہاسپٹل چلنا ہوگا، بس دھوئیں اور آگ کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ سیحان بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتا، اسے بتا بھی رہا تھا، جو بس روئے جا رہی تھی۔ اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بنا وہ 10 منٹ کی ڈرائیونگ 5 منٹ میں کرتا انہیں ہاسپٹل لا چکا تھا۔ اس کے نام اور رتبے کا اثر ہی اتنا تھا کہ بنا کسی پریشانی کے مبشر صاحب کا ٹریٹمنٹ فوراً سے شروع کر دیا گیا تھا۔ اس سارے وقت میں حسنہ کی نظریں صرف اسی پر ٹکی تھیں۔ کیا تھا وہ، شیطان یا پھر فرشتہ؟ حسنہ اپنا سر پکڑتی بیٹھ گئی۔ اس نے بالوں کو مٹھیوں کے بیچ زور سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پاگل ہو رہی تھی۔ اب تک جو روپ اس نے سیحان کا دیکھا تھا، اس کے بعد اس کا یہ نیا روپ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بجتا دکھ رہا تھا۔ وہ اگر اس کی اچھائی کو قبول کرتی تو مطلب اپنی ہار تسلیم کرنا تھی، اور اس کا دل تو پہلے ہی سیحان کی بازگشت کرتا باغی ہو رہا تھا۔ حسنہ، تم ٹھیک ہو؟ پریشان مت ہو، بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم گھر پر سب کو فون کر کے اس حادثے کی اطلاع کر دو۔ مجھے لگتا ہے تمہارے علاوہ اس بات کا کسی کو علم نہیں۔ سیحان جو ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، حسنہ کو شکست خوردہ دیکھ اس کے پاس آتا اسے تسلی دیتے بولا۔ اس کی آواز پر حسنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر خراشیں، ہاتھ پر بھی شاید اس کے چوٹ آئی تھی جسے وہ پکڑ کر کھڑا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ کیا ہو تم سیحان ہاشا؟ شفا یا پھر زہر؟ بربادی یا پھر امید؟ آخر ہو کیا تم؟ نفرت یا پھر؟ اسے بس نم آنکھوں سے گھورتے، اس سے زیادہ سوچ نہ سکے۔ وہ لفظ جسے سوچتے ہوئے بھی حسنہ کی روح کانپ جاتی تھی۔ بابا کی جان بچانے کے لیے شکریہ۔ اچانک سے اسے اپنے اندر کے پگھلتے دل کو سخت کرتی چہرے پر ڈھیروں جہاں کی اجنبیت لیے نظر جھکائے بولی۔ غیریت والے لفظ اس کے منہ سے سنتے سیحان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ وہ حیران نظروں سے اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا حسنہ اس سے بہت دور کھڑی ہے، جسے وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کے پاس آنا، اس کی خیریت پوچھنا تو دور، حسنہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ سیحان بے ساختہ کچھ قدم پیچھے چلا گیا۔ میں چلتا ہوں، تمہاری فیملی آ رہی ہے۔ ذہن کو آتا دیکھ وہ پیچھے ہوتا ایک پل سے نظروں میں بستا مڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کے نخرے نہیں اٹھانے چاہیے، بندہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ سیحان کو بھی کچھ ایسا ہی اس ہاسپٹل سے نکلتے محسوس ہو رہا تھا۔ حسنہ، کیا ہوا؟ بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ آئی ایم سوری یار، تمہاری کتنی کالز آ رہی تھی، میں میٹنگ میں بیزی تھا۔ اوہ گاڈ، میں کیسا بیٹا ہوں۔ ذہن پریشانی سے سر پکڑے بول رہا تھا، اور حسنہ کی خالی نظریں دیکھ ذہن کو رہی تھی، لیکن اس کی سوچوں کا محور تو کوئی اور تھا۔ مبشر صاحب کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے بتایا وہ ٹھیک ہیں اور گھر جا سکتے ہیں۔ حسنہ اور ذہن انہیں لیے جب گھر آئے تب تک رات ہو چکی تھی۔ ان کی حالت دیکھ مومنہ اور مہر تو حیران اور پریشان ہوتی رو دی۔ اتنا سب ہو گیا اور تم دونوں میں سے کسی نے ہمیں بتایا تک ضروری نہیں سمجھا؟ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ مومنہ حسنہ اور ذہن کو دیکھ غصہ کرنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ارے ایسے کیسے مجھے کچھ ہو جاتا؟ میری شیرنی بیٹی میرے ساتھ جو ہے، اپنی جان پر کھیل کر اس نے مجھے آگ سے نکالا۔ ارے یہ تو ذہن سے بھی زیادہ بہادر اور دلیر بیٹا ہے میرا۔ ڈاکٹر نے مجھے سب بتایا۔ مبشر صاحب خوشی اور جوش سے بولتے جا رہے تھے، اور حسنہ کی بے یقین نظریں انہیں حیرانی سے تک رہی تھی۔ مطلب یہاں بھی وہ اس کے دل کو ایک بار پھر زیر کر چکا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، میری حسنہ بیسٹ ہے، اس جیسی دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ ذہن بھی اسے اٹھ کر گلے لگاتے خوشی سے بولا۔ سب کے بیچ خاموش لیکن دل میں اٹھتے طوفانوں کے ساتھ وہ کمرے میں آتی چپ چاپ لیٹ گئی۔ بے ساختہ نظریں کمرے کی بند کھڑکی پر گئیں تو جلدی سے اٹھ کر وہ انہیں کھول گئی۔ اس کی نگاہیں شدت سے کسی متلاشی تھیں، خالی راہوں پر دل کسی کو صدا دے رہا تھا، لیکن آج وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ویرانی کے۔
تھک کر آتی وہ بستر پر ڈھہ گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر وہ خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سر فلائٹ ریڈی، سیحان کی ساکت نگاہیں فون پر جمی تھی۔ جب اس کا اسسٹنٹ آتا بولا تو سیحان اپنے خیالوں سے چونکا۔ ہاں چلو۔ فون اٹھا کر جیب میں رکھتا وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشکل سے قدموں کو گھسیٹتا جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا جسم تو جا رہا تھا لیکن دل وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی لیکن دونوں ایک دوسرے کی آس میں تھے کہ پہل وہ کرے۔ 2 دن ہونے کو آئے تھے جہاں نہ سیحان نے اسے فون کیا نہ ملنے آیا۔ اس کی یاد شدت سے آتی عزنا کی جان لے رہی تھی۔ دل اس کی راہ تکتا روز دھڑکتا تھا لیکن وہ تو جیسے غائب ہی ہو گیا تھا۔ عزنا یہ دیکھو یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا، مہر 2 سوٹ ہاتھ میں لیتی اس سے پوچھ رہی تھی، جو غائب دماغ کے ساتھ دوسری طرف دیکھتی سوچوں میں غرق تھی۔ عزنا؟ عزنا؟ ہاں۔ وہ ایک دم چونکی۔ ارے کہاں گم ہو؟ میں کب سے تم سے باتیں کر رہی ہوں اور تم جواب ہی نہیں دے رہی۔ ہاں کیا بات ہے؟ پریشان ہو یا اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ مہر کی جانچتی نظریں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ نہیں بس ایسے ہی، ہاتھ میں پکڑتی موتی کی مالا کو انگلیوں کے بیچوں بیچ گھماتی وہ اداسی سے بولی۔ اچھا پھر میں کہہ رہی تھی کہ یہ سوٹ پہن لو، آج یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ پھپھو آج باضابطہ طور پر تمہارا رشتہ لا رہی ہیں تو اس مناسبت سے کچھ تو تمہیں اچھا لگنا ہے نا۔ وہ چہکتی ہوئی اس کا سوٹ پریس کرنے چل دی۔ عزنا نے خالی نظر گھما کر فون کی طرف دیکھا، جیسے آخری رہی سہی امید بھی ٹوٹ گئی۔ تبھی اس کے ہاتھوں میں سختی آئی اور موتی کی مالا ٹوٹ کر بکھر گئی، ساتھ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے بے مول ہوئے۔ مبشر بھائی ہمیں تو عزنا بہت پسند آئی ہے، اب سے یہ میری بیٹی ہے، بس آپ جلد سے جلد تاریخ دیں جس دن آ کر ہم اپنی بیٹی کی انگلی میں فائز کے نام کی انگوٹھی پہنا سکیں۔ فائز کی امی مسکراتی ہوئی بولی، جس پر سب مطمئن سے نظر آتے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں غیروں والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، سب اپنے ہی ہیں۔ کیوں نہ اسی ہفتے ہم شاندار سی تقریب رکھتے ہوئے عزنا اور فائز کی منگنی کر دیں؟ زین مہر کو دیکھتا بولا، جو سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کی پیاری نند اس کی پھپھو کے گھر سے جا رہی تھی۔ فائز کی تو نظریں عزنا پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی جب وہ جھٹکے سے اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دونوں فیملیز کچھ دیر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتی رہی۔ آخر کار طے یہی ہوا کہ اس ہفتے عزنا اور فائز کی منگنی کر دی جائے۔ تیاریاں زور و شور سے دونوں گھروں میں شروع ہو گئیں، گانا بجانا، شاپنگ، ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ باتیں، سب اس رشتے کو لے کر دلچسپی دکھا رہے تھے، سوائے اس کے جو نہ کسی سے بات کرتی نہ کسی چیز میں حصہ لے رہی تھی، بس خاموش کمرے میں پڑی، یا تو اپنا کام کرتی یا پھر باہر نکل جاتی۔ میں کیا کہہ رہا تھا بابا، کیوں نہ ہم سیحان ہاشا کو بھی عزنا کی انگیجمنٹ پر انوائٹ کریں؟ اس نے جو بھی برا کیا اس کے بعد آخر کو اس نے خود بڑھ کر سب کچھ ٹھیک بھی تو کیا، کیوں نہ دوستی کا ہاتھ ہم خود بڑھائیں؟ زین کی بات پر مبشر صاحب اس بات میں سر ہلاتے بولے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو زین، اس طرح سے ان کے اور ہمارے بیچ اچھے تعلقات پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں جا کر کل ہی انہیں خاص طور پر دعوت دوں گا۔ زین کھڑا ہوتا بولا، جس پر مبشر صاحب بھی کچھ سوچ کر مسکرا دیے۔ وہ آج ہی لندن سے واپس آیا تھا۔ حسنہ کی یاد دن رات لگاتار کام کی وجہ سے تھکن اس کے چہرے پر واضح تھی۔ پاکستان پہنچتی وہ سیدھا اس کے آفس آیا تھا، جہاں کافی دیر انتظار کے بعد بھی وہ نہیں آئی تو اس کے فون پر کئی کالز کی، جہاں نمبر مستقل بن جا رہا تھا۔ غصے سے جھنجھناتے اور چٹخے اعصاب لیے وہ آفس آیا تو خبر ملی زین مبشر اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ زین کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کچھ سوچتا وہ اپنے اسسٹنٹ کو زین کو آفس میں بھیجنے کی اجازت دے گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب زین اس کے دروازے پر نوک دیتا انتظار کرنے لگا۔ آ جاؤ۔ اس کی اجازت پر زین مسکراتا اندر آیا۔ ہیلو مسٹر ہاشا۔ سیحان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتا آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے اور زین کے بیچ اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے کھڑا ہوتا۔ چہرے پر سرد موری اور مغروریت لیے وہ اپنی کرسی پر کمر ٹکائے بیٹھا، اس کے آنے کی وجہ جاننے کے انتظار میں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے بیچ جو برے حالات رہے ان کا اثر اب ختم ہو جائے اور اچھے تعلقات میں بدل جائے۔
زین بولتا جا رہا تھا اور سیحان کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آتا جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں یہ میرے اور حسنہ کے تعلق سے واقف تو نہیں ہو گیا؟ سیحان ایک پل کو سوچتا اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ مسٹر ہاشا، میں آپ کو دل سے اپنی بہن کی انگیجمنٹ کی دعوت دینے آیا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، ہم سب آپ کا انتظار کریں گے۔ زین کوٹ کے اندر سے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتا بولا۔ سیحان کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ اچانک ارد گرد کئی دھماکے ہونے لگے اور دل وہ تو جیسے ساکت ہی ہو گیا۔ میں چلتا ہوں اب، زین اجازت دیتا کھڑا ہوا اور آفس سے نکل گیا۔ لیکن سیحان وہ تو پتھر کی مورت بنا بھی اپنی جہاں پر سانس روکے بیٹھا تھا۔ نہیں، یہ میں نے غلط سنا ہے، ضرور یہ کسی اور کی بات کر کے گیا ہے۔ یہ میری حسنہ نہیں ہو سکتی، وہ تو میرے نکاح میں ہے، پھر کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتی ہے؟ کچھ دیر بعد خود سے کہتا وہ اس وقت اپنے ہوش کھونے سے خود کو پوری طرح روکے ہوئے تھا۔ نہیں، یہ میری حسنہ نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو پکڑے ہوئے سر نفی میں ہلاتے چلایا، پھر پاگلوں کی طرح کارڈ اٹھا کر اسے کھولنے لگا۔ جب اس کا نام کارڈ پر دیکھتے اس کی پوری دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو جیسے۔ تم میرے نکاح میں ہو کر کسی غیر مرد سے منگنی کیسے کر سکتی ہو حسنہ؟ میں بھی دیکھتا ہوں یہ منگنی کیسے ہوتی ہے۔ کارڈ کو پوری طرح سے اپنی مٹھی میں دبوچتا وہ سرخ آنکھوں میں آنکھ لیے بولا۔ ہلکے نیلے رنگ کا خوبصورت ڈیسنٹ سا گھیرے دار شرارہ پہنے، لائٹ میک اپ اور جیولری میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مومنہ بیگم تو بار بار اس کی نظر اتارتے نہیں تھک رہی تھی۔ حسنہ تم تو قیامت ڈھا رہی ہو، فائز کہیں تمہیں دیکھ کر پاگل ہی نہ ہو جائے۔ مہر سے چھیڑتی ہوئی بولی، لیکن حسنہ کو تو کسی اور کا انتظار تھا۔ تبھی بڑی سی گاڑی مبشر صاحب کے دروازے کے سامنے آتی رکی، جس میں سے سیحان اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ بہت غصے سے اترتا اندر آیا۔ زین مبشر اسے دیکھ کر آگے بڑھتے ملنے لگے۔ اس کی کمال پرسنالٹی دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو رہا تھا۔ مومنہ اور مہر بھی اس سے آتے ملے۔ اسے VIP روم میں لاتے زین نے بٹھا دیا اور خود مبشر صاحب کے ساتھ دوسرے مہمانوں کا استقبال کرنے لگا۔ اسے وہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن نہ تو دولہے کا پتہ تھا نہ اس کی فیملی کا۔ تمام مہمان انتظار کرتے، اب تھک چکے تھے۔ ہلکی ہلکی محفل میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مومنہ، مہر، زین کے ساتھ مبشر صاحب کے چہرے پر بھی پریشانی کی تحریر واضح ہونے لگی۔ مہر، کیا بات ہے؟ فائز کی فیملی ابھی تک نہیں آئی؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ زین مہر کے پاس آتے دبی آواز میں بولا، میں خود فون ٹرائی کر رہی ہوں، سب کا ہی کوئی نہیں اٹھا رہا۔ زین، کوئی پریشانی والی بات نہ ہو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہم چل کر دیکھیں؟ مہر تو رونے جیسی ہو گئی۔ نہیں، تم یہاں مہمانوں کا خیال رکھو، میں اور بابا دیکھ کر آتے ہیں۔ زین دل میں اٹھتے اندیشوں کو اس کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ان کے بیچ ہو رہی ہلچل کو محسوس کرتے سیحان کے چہرے پر اس وقت ڈیول والی مسکراہٹ تھی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے بڑی شان سے اٹھا اور مغرور چال چلتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت سب اپنی پریشانی میں لگے تھے، جب کسی کا اس پر دھیان نہیں گیا۔ وہ سیدھا بنا کسی خوف کے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا، جہاں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سر جھکائے بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی، جیسے کسی پینٹنگ سے شہزادی نکل کر آئی ہو۔ سیحان تو اس کا یہ من موہنا روپ دیکھ کر ایک پل کو فریز ہو گیا۔ آج سے پہلے اس نے حسنہ کو کب زنانہ حرکتیں کرتے دیکھا تھا؟ جب دیکھو جینز اور لانگ کرتے میں، بالوں کی چوٹی بنائے بنا کسی لپ گلوس کے، وہ ایک دم سادگی لیے مارنے دھاڑنے کو تیار رہتی تھی۔ لیکن اب وہ اوپر سے نیچے تک سجی سنوری سیحان کو حیران کر گئی۔ تبھی اس کی پلکیں اٹھیں اور سامنے سیحان کو کھڑا دیکھ بے یقین رہ گئی۔ دونوں خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک کی نظروں میں شکایت تھی تو دوسرے کی نظروں میں ناراضگی۔ وہ بدحواس سی اٹھی، اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھتے پوری جان سے لرزی۔ جانتی تھی کہ منگنی کی خبر پر اس شخص کا ری ایکشن شدید ہونے والا ہے، لیکن خود کو اندر سے مضبوط ظاہر کرتی اسے دیکھے گئی۔ بہت مبارک ہو منگنی حسنہ، سیحان ہاشا۔ لیکن یہ پوچھنا تھا کہ نکاح پر منگنی کون سے مذہب میں جائز ہے؟ اس کی بات سنتے حسنہ کپ کپ آئی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ سیحان اس کے حسین سراپے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھتا اس کے قریب آ رہا تھا۔
جبکہ انتہائی دلکش چہرے پر موجود غصہ سیحان کی شان کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ تم تو صرف سانس لے کر ہی دل گھائل کر رہی ہو میرا جانے من۔ اس سے پہلے کہ حسنہ کو کچھ سمجھ آتا، سیحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بے انتہا قریب کھینچ لیا۔ اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی مہک محسوس کرتی حسنہ کا نازک وجود سوکھے پتے کی مانند تھر تھر آنے لگا۔ سیریسلی، اگر تم نکاح کو انتقام کی آگ میں جل کر مجھے جھکانے کے لیے سب سے چھپا سکتے ہو تو حسنہ بھی نکاح پر منگنی کر سکتی ہے۔ کیا سچ ہے کہ میں تمہارے نکاح میں ہوں؟ اس سے سایہ انداز میں کہتے وہ سیحان کو اچھا خاصا دھچکا دے چکی تھی۔ تمہارا یہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا حسنہ۔ میں اس سو کالڈ لڑکے کو جلا کر راکھ کر دوں گا جو میرے مقابل آنے کی سوچے گا۔ تم میری تھی، ہو اور رہو گی، چاہے میں ثابت کروں یا نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہانی شکنجے میں اس کی کلائی کو رک کر بولا تھا، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو پرتپش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ اس کی نگاہ اپنے سینے پر رکھے حسنہ کے حنائی ہاتھ پر پڑی۔ اپنی ملکیت پر کسی اور کی چھاپ دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ سیحان نے اس کے ہاتھوں کو لبوں تک لاتے چوما، پھر ایک جھٹکے سے اس کی گردن کے پیچھے سے جکڑ کر اپنے ہونٹوں کے قریب کر لیا۔ پلان کرنے والی ذات تو رب کی، تم چاہے کچھ بھی کر لو، لیکن میں کبھی بھی تمہیں میسر نہیں آؤں گی۔ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولتی وہ گویا ہوئی، جبکہ اس کی اس قدر ہٹ درمی دیکھتے ہوئے سیحان کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ میسر تو تم مجھے ہی آؤ گی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے خود کو مجھ سے آزاد کراتی ہو۔ سنجیدگی سے دھیمی آواز میں بولتا وہ اس پر قدرے جھکا ہوا تھا، جس پر حسنہ اس کی دہکتی ہوئی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ کر خون چھلکانے جیسا ہو رہا تھا۔ اس پر جھکے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر پھیرتے، ہمیشہ سے اپنی درست الفاظوں کا استعمال کرتے اس کے اعصابوں سے کھیلا تھا، اور حسنہ کو اچھا خاصا خوف زدہ کر چکا تھا۔ تبھی حسنہ کی نظریں سیحان کے پیچھے دروازے پر دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی مہر پر گئیں۔ وہ زور سے اسے دھکا دیتی خود سے پیچھے کر گئی۔ اس پل سیحان بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اس حد تک سیحان کی قربت میں کھڑا دیکھ مہر کو تو چکر آ گیا۔ اس نے جلدی سے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے کو پکڑا۔ سیحان چہرے پر کمینگی مسکراہٹ لی ایک نظر حسنہ کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ مہر اس کی ایسی دلیری دیکھ حیران نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سیحان حاشا ظالم وقت کا فرعون جس سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن حسنہ وہ تو اسے باہوں جیسی تھی، لیکن حسنہ وہ تو اس کی بہنوں جیسی تھی۔ وہ کیوں اب تک خاموش تھی؟ جلدی سے دروازہ بند کرتی وہ اس کی طرف بھاگی آئی۔ یہ سب کیا ہے حسنہ؟ وہ آدمی تمہارے کمرے میں اس قدر نزدیک کیا کر رہا تھا؟ آخر چل کیا رہا ہے؟ مہر کی نگاہوں میں کئی سوال اور شک ظاہر ہو رہے تھے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ آدمی میرا محرم، میرا شوہر۔ جواب تھا یا میزائل جو حسنہ نے مہر پر چھوڑا تھا۔ بے ساختہ وہ کرسی پر بیٹھی۔ شوہر؟ اتنی بڑی بات تم نے ہم سب سے چھپائی، ہمیں دھوکے میں رکھا، تو یہ وجہ تھی اس فرشتہ بننے کی صفت پر؟ اس وجہ سے وہ ہم پر اتنا مہربان ہوا کیونکہ تم چھپ کر اس سے نکاح میں رہی؟ اور کیا کیا اس کے؟ بولو، کیوں چھپایا سب سے؟ اب کہ مہر دبی آواز میں غصے سے چلا پڑی تھی۔ تو کیا بتاتی؟ بلیک میل کر کے زبردستی اس نے نکاح کیا، بھائی کی بربادی کی دھمکی دے کر مجھے انتقام کے لیے اپنی ملکیت بنایا۔ میرے پاس نہ تو کوئی ثبوت تھا نہ کوئی دلیل۔ کیسے یقین دلاتی سب کو، اور اگر بتا بھی دیتی تو کس میں اتنی طاقت تھی جو اس سے لڑ سکے؟ بولے۔ حسنہ بھی پھٹ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب کہ مہر پر سچ کھلا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ لیکن اب حسنہ، اب کیا ہوگا؟ نکاح پر منگنی کرنا کیا یہ غلط نہیں؟ مہر چہرہ اٹھاتی پریشانی سے بولی، جو کرے گا وہ سیحان حاشا خود ہی کرے گا۔ میں بھی تو دیکھوں، آخر اس میں کتنی غیرت ہے، اپنی بیوی کو کسی اور کا ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سچ سیحان ہی بولے گا؟ اسے خود قبول کرنا ہوگا کہ میں اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوں۔ ہار تو میں بھی نہیں مانوں گی۔
اپنی آخری سانس تک اس سے لڑوں گی، دیکھتی ہوں اس کا غرور انتقام جیتتا ہے یا اس کی غیرت۔ آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی بھابھی، آپ کو میری قسم۔ نم آنکھوں سے مہر کی طرف دیکھتی وہ اس گھڑی اس کا ساتھ مانگ رہی تھی۔ مہر کے لیے یہ بہت مشکل تھا، لیکن وہ عظنا کی خاطر اس راز کو راز رکھنے کی حامی بھر گئی تھی۔ تبھی مہر کا فون رنگ کرنے لگا، جہاں زین کا فون آ رہا تھا۔ ہیلو۔ فون کان سے لگاتی مہر ابھی بولی ہی تھی جب سامنے کی بات سن کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ روتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ عظنا نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے جلدی سے کان پر لگایا۔ فائز کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، پپو کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کا فون آیا تھا، انہوں نے اس رشتے کو توڑنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر یہ منگنی ہوئی تو وہ فائز کو مار دیں گے، اس لیے یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ زین کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تھکا ہوا بول رہا تھا، اور عظنا کی آنکھوں سے کئی آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ مہر کا فون اس کے ہاتھ میں دیتی ہی وہ اپنے فون سے سیحان کو کال کرنے لگی، جو ایک ہی بیل پر اٹھا گیا تھا، جیسے فون اس کی کال کے انتظار میں ہی لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ تم اپنے گھٹیا پن پر اتر آؤ گے کہ کسی کی جان لینے سے بھی نہیں ہچکچاؤ گے سیحان؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فوراً اسے خیریت سے گھر واپس بھیجاؤ۔ اگر اسے ایک خروچ بھی آئی تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے، سمجھے؟ بنا اس کی کوئی بات سنے وہ درد سے چلاتی فون بند کر چکی تھی۔ سیحان نے فون زور سے زمین پر دے مارا۔ بیوی وہ اس کی تھی اور اس وقت کسی اور مرد کے لیے اپنی جان دینے کو کہہ رہی تھی۔ یہ احساس اس کا خون کھولا رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ فائز کے دل میں اتنی گولیاں داغے کہ عظنا کو سوچنے کی جو اس نے غلطی کی تھی، لیکن عظنا کا رونا دیکھ کر اس کو اب اپنے دل میں درد ہوتا محسوس ہوا۔ تب اس نے اپنے خاص آدمی کو اسے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں فائز ڈرا سہما اپنے گھر پر موجود تھا۔ تمام مہمان جا چکے تھے اور خوشیاں بھرا ہنستا رنگوں سے سجا گھر ایک پل میں ویران ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی ذاتی دشمنی نکال رہا ہے عظنا سے انتقام لینے کے لیے، جس طرح کا اس کا پروفیشن ہے، اور یہ ہر کسی سے لڑتی بھیڑتی ہے۔ منع کیا تھا آپ سب کو، لڑکی ذات ہے، اسے مت جانے دیں اس پروفیشن میں، لیکن میری تو کسی نے سنی نہیں۔ دیکھ لیا اب انجام، میری بچی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اب کون اپنائے گا اسے؟ منگنی سے پہلے ہی رشتہ ٹوٹ گیا، لوگ قسم قسم کی باتیں کریں گے۔ ساری زندگی کیا یہ یوں ہی تنہا گزارے گی؟ مومنہ بیگم بری طرح رو رہی تھی۔ مبشر صاحب اور زین سر پکڑے ہوئے بیٹھے تھے، جبکہ مہر کی نظریں ساکت وجود پر ٹکی تھی، جو نہ بول رہی تھی نہ کسی کو دیکھ رہی تھی، بس سفید سادے سوٹ میں تنہا اور اکیلی اداس سی مورت بنے بیٹھی تھی۔ سب کے چہروں پر اس وقت پریشانی اور اداسی کا گھیرا تھا، لیکن مہر اور عظنا کے علاوہ حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ سنسان سڑک پر تنہا اکیلی چلتی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد گھر کا ماحول ایک دم بدل سا گیا۔ سب کی اداسی خاموشی سے وہ بھی اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا واپس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آسٹریلیا چلے جائے، لیکن سیحان وہاں بھی اسے ڈھونڈ نکالتا۔ کیسے اس سب مصیبت سے نکلے گی، کیسے وہ سب کے چہروں پر واپس خوشیاں لائے گی، یہ سوچ اسے تھکا دے رہی تھی۔ کل سے سیحان کا نہ تو فون اٹھا رہی تھی، نہ اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اتنا غصہ تھی اس سے، یہ سب مصیبت اسی کی وجہ سے آ رہی تھی۔ بے مقصد سڑکوں پر یوں ہی چلتے چلتے اسے رات ہو گئی۔ جب ایک اندھیری گلی سے گزرتے اسے بڑے سے درخت کے قریب کسی کے رونے کی آواز آئی تو اسے سنتی عظنا بے اختیار رک گئی۔ اس کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا تو اس اندھیرے اور رونے کی آواز کے خوف سے ہی بھاگ جاتا، لیکن وہ تو عظنا تھی۔ رونے کی آواز کی طرف بڑھتے اس کے قدم مزید تیز ہوتے، اس درخت کی طرف جیسے آتے رک گئے۔ اسے وہاں گندمی رنگ کی 18 سال کی معصوم سی لڑکی نظر آئی، جو کسی سے چھپی ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ عظنا کو دیکھ کر وہ اٹھتی اس کے سینے سے لگی۔ مجھے بچا لیں پلیز، وہ لوگ مجھے پھر سے پکڑ کر بیچ دیں گے، وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ عظنا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس لڑکی کے پھٹے کپڑے اور چوٹوں کے نشان دیکھ کر عظنا سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا کہ اس کے ساتھ برا ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتی جب 4 خطرناک شکل کے آدمی وہاں بھاگ کر آتے، ان کے قریب آ کر رکے۔ ہاتھوں میں پکڑی گن سے یہ بات واضح تھی کہ وہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ لڑکی عظنا کے پیچھے ڈر کر چھپنے لگی۔ اے لڑکی،
یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، اسے ہم نے خریدا ہے۔ اگر جان پیاری ہے تو چپ چاپ چلی جاؤ۔ ایک آدمی اپنی خون خوار نظروں سے حسنہ کو گھورتا ہوا بولا۔ کون ہو تم لوگ؟ حسنہ اس لڑکی کو پوری طرح خود کے پیچھے چھپائے بے خوفی سے بولی تھی۔ تمہارا نہ جاننا ہی فائدے میں ہے لڑکی، شرافت سے اسے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ایسا نہ ہو جس مصیبت سے تم اسے بچا رہی ہو خود اس میں پھنس جاؤ۔ دوسرا آدمی اپنی دہشت بھری نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا غرایا۔ اب تو حسنہ کو بھی کچھ ان سے خوف محسوس ہوا۔ جب وہ لڑکی کو دھکا دیتی چلائی، بھاگو! حسنہ کی آواز پر وہ لڑکی اندھا دھند بھاگنے لگی۔ جب دو آدمی اس کے پیچھے بھاگے، حسنہ نے زور سے ایک آدمی کو دھکا دیا، دوسرے کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ حسنہ کی ہمت دیکھ وہ دو گنڈے حیرانی سے اس کے پاس آتے اسے پکڑنے لگے۔ جب حسنہ نے ان کے ہاتھ پر زور سے کاٹا اور وہیں اس گنڈے کا دماغ گھوما، اس نے کھینچ کر حسنہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ زور سے زمین پر گری۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ سالی، ہم سے لڑے گی؟ اتنی ہمت ہے تجھ میں؟ جانتی ہے ہم کون ہیں؟ ہم شیرو کے آدمی۔ تو نے ہماری لڑکی بھگائی، اس کا نقصان اب ہم تجھ سے پورا کریں گے۔ اٹھاؤ اسے اور لے کر چلو۔ وہ گئی تو کیا ہوا، شیرو اس حسین ہیرے کو دیکھ کر ہی خوش ہو جائے گا۔ ایک آدمی کمینگی سے بولا۔ حسنہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں وہی شیطانیت دیکھی جو عزت برباد کرنے والے بدقماش مردوں کی نگاہوں میں نظر آتی ہے۔ اسے اپنے احمری بدن سے کراہیت محسوس ہونے لگی جب وہ بولی، تم شاید مجھے جانتے نہیں ہو۔ اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے مجھ پر گندی نگاہ ڈالی ہے تو تمہارے اس شیرو کے ساتھ تم سب کو بھی نامرد بنا کر کوٹھے پر نہ نچوایا تو کہنا۔ ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتی حسنہ طنزیہ ہنسی ہنسی بولی۔ جب ایک لمحے کو اس کا سر چکرا گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، سامنے کھڑے گندے چہرے والے مرد کمینگی سے ہنسے۔ اٹھاؤ اسے اور لے چلو، مردانگی کیا ہے اسے ہم بتائیں گے۔ وہیں سیحان جو حسنہ کی آواز سننے اس سے ملنے کے لیے پاگل ہوتا، اس کا فون آفس یہاں تک اس کے گھر پر بھی چوری سے جا کر دیکھ آیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ کہاں ہو تم حسنہ؟ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ اپنے کمرے کی ایک ایک شے پر غصہ نکالتا وہ نڈھال سا بستر پر ڈھہ گیا۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی جو صرف حسنہ ہی بجھا سکتی تھی۔ اس کے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ایک برے خواب کے زیر اثر اس کے ہڑبڑا کر آنکھ کھلی، اس نے خواب میں دیکھا کہ حسنہ مصیبت میں ہے اور اسے پکار رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہوتا اسے فون کرنے لگا جو بند جا رہا تھا۔ حسنہ، کبھی تو میرا فون اٹھاؤ۔ سیحان پوری قوت سے ٹیبل کو لات مارتے حلق کے بل چیخا۔ اس وقت جنگلی جانور کی طرح وہ وحشی ہو چکا تھا۔ کتنے ہی برے خیال اسے آتے حسنہ کی طرف سے پریشان کر رہے تھے۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں آ رہا ہوں، آنکھوں میں خون لیے خود سے کہتا وہ اس کے گھر کی جانب سوچتا ابھی آگے بڑھا ہی تھا جب اسے انجان نمبر سے فون آتا دیکھ وہ رک گیا۔ فون کان سے لگاتا وہ گہری سانسیں لینے لگا۔ مسٹر ہاشا، میں حسنہ کی بھابھی بات کر رہی ہوں، پلیز حسنہ کو ڈھونڈیں، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، خدا کے لیے کچھ کریں۔ مہر کی روتی آواز سن کر سیحان جیسے ہوش میں آیا۔ حسنہ کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اتنا سنتے ہی فون کاٹ کر پاگلوں کی طرح باہر بھاگا۔ وہیں زین اور مبشر صاحب حسنہ کو ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے یہاں تک پولیس میں رپورٹ بھی درج کروا دی تھی، لیکن حسنہ کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ مہر کو اس وقت سیحان کی مدد لینا ہی ٹھیک لگا۔ اب وہی تھا جس کا یہاں سکہ چلتا تھا، جو اسے اپنی طاقت کے زور اثر سے ڈھونڈ کر لا سکتا تھا۔ واہ کیا کمال ہے، ایسی کمال کی چیز لا کر تم لوگوں نے میرا دل خوش کر دیا۔ آج کی رات بہت مزہ آئے گا۔ حسنہ کے بے ہوش وجود کو دیکھتا شیرو ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا۔ تبھی یکایک فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی اور کئی لوگوں کے چیخوں کا طوفان امڑ آیا۔ شیرو جب ہی حسنہ کو دیکھ کر خوشی ہو رہا تھا، اچانک گولیوں کی آواز پر اس کے حواس مختل ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور خوف کی پرچھائیاں امڑ آئیں۔ دل سوز انسانی چیخیں اس کا دل دہلانے لگی۔ صدمے کی شدت سے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے چلایا، باس کسی نے بھاری اسلحے کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا، ہمارے سارے آدمی مارے گئے۔ شیرو کا خاص آدمی وہاں آتا گھبرایا ہوا بولا، بھاگو جلدی ورنہ وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ آدمی اس طرف سے بھاگ کر نکلے۔
مگر ان کے جسم سے آر پار ہوتی گولیاں انہیں یہ موقع نہ دے سکیں۔ وہ خون میں لت پت ہوتے اس سے کچھ فاصلے پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ تبھی سیحان ہاتھ میں بڑی سی گن اٹھائے کسی وحشی جانور کی طرح اندر آیا۔ اس کے پیچھے بندوقیں اٹھائے رعونت سے کھڑے اس کے آدمی ایسے آ رہے تھے جیسے نہ جانے کتنے لوگوں پر حملہ کر کے انہیں موت کی نیند سلا چکے ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حسنہ کا لاچار وجود بے بس پڑا تھا، جسے دیکھے سیحان کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے گن اٹھائی اور ایک ہی بسٹ شیرو کے سینے کے ہاتھ پر ماری، جس سے وہ دور جا گرا۔ کون ہو تم؟ کیوں مار رہے ہو؟ شیرو کا چہرہ موت کے خوف سے بھیگ چکا تھا۔ اسے موت کا فرشتہ لگا۔ جس لڑکی کو تو اٹھا کر لایا ہے نا، جس پر تو نے گندی نگاہ ڈالی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ آج پہلی بار وہ اتنے لوگوں کے بیچ یہ اقرار کر رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ شیرو کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تبھی سیحان نے گن اٹھائی، اس کے چہرے پر مارتے اس کی پوری گردن اڑا دی۔ اب وہاں صرف شیرو کا جسم پڑا تھا۔ اس پوری جگہ کو نیست و نابود کر دو، کسی ایک کو زندہ مت چھوڑنا۔ گن پھینکتا وہ حسنہ کی طرف بھاگ کر آتا اپنے آدمی کو دھاڑتا ہوا بولا۔ پھر حسنہ کو گود میں اٹھائے وہ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے اگر اسے کچھ ہوا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے ہلکی سی آنکھوں کو کھول کر حیرانی سے اپنے اطراف میں دیکھا۔ پرسکون سے ماحول میں صاف بستر پر لیٹی وہ حیرانی سے سوچنے لگی۔ جب ایک لمبا تڑنگا آدمی اسے تھپڑ مارتا بستر پر بری طرح پھینک چکا تھا، وہاں ایک نہیں کئی مرد تھے جو گندی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی روح اندر تک لرز رہی تھی یہ سوچ کر کہ اگر وہ نہ آ سکا تو کیا ہوگا۔ اس کی عزت اتنی آسانی سے وہ جانور برباد کر دیں گے جسے اس نے سینت سینت کے رکھا۔ یا اللہ، جیسا بھی ہے وہ میرا شوہر ہے۔ میرے مولا میری عزت ان بھیڑیوں کے ہاتھوں لٹنے سے بچا لے۔ میں اس کی امانت ہوں، میری عزت کو محفوظ رکھ۔ میں محافظ کو بھیج دے رب۔ حسنہ کی آنکھوں میں اس وقت درد تھا۔ اس کے دل نے تڑپ کر آخری پلوں میں رب سے دعا کی تھی جو قبول بھی ہوئی۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ کیسے یہاں پہنچی، اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے کچھ یاد نہیں۔ اس نے گھبرا کر یوں ہی گردن گھمائی تو اپنے بالکل پاس سیحان کو بیٹھے دیکھا۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے کی تھکان، بکھرے بال، وہ اس وقت حسنہ کو بہت پیارا اور دل کے قریب لگا۔ مطلب اس نے حسنہ کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ محافظ بن کر اسے بچانے آ گیا تھا۔ اس کی عزت خراب ہونے سے بچانے والا کوئی اور نہیں، وہی تھا جس سے وہ خفا تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھ سے بہتے چلے گئے۔ جب سیحان کی ہلکی سی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا حسنہ اسے دیکھتی رو رہی ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہوتا خوشی سے بولا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ جانتی ہو میں کتنا ڈر گیا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن دیکھو میری لگن سچی تھی۔ میں بر وقت تمہیں بچا چکا ہوں۔ سیحان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا بولا، وہ شخص خامخواہ ہی اسے برا لگتا تھا۔ ہاں وہ تو بہت پیارا تھا۔ اس کا انداز نہایت شاہانہ تھا۔ پہننا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بول چال سب قاتلانہ تھے۔ قریب کھڑا ہوا اس کے وجود سے اٹھتی کولون کی مہک سانسوں کو مہکاتی ہر شے سے بیگانہ کر دیتی تھی، مگر وہ اسے برا اس لیے لگتا تھا کیونکہ اس کا ہر ایک انداز چیخ چیخ کر بتاتا تھا کہ اسے اپنے آپ پر کتنا غرور ہے۔ لیکن اس وقت حسنہ کو اس پر پیار آ رہا تھا۔ سیحان آگے بڑھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ جب حسنہ کے ہاتھ بھی اس سے کمر سے تھام گئے، وہ حیران ہوتا ایک دم اس کی صورت دیکھنے لگا جو مسکرا رہی تھی۔ تم نے مجھے؟ وہ حیرت سے اتنا بولا۔ ہاں کیا؟ حسنہ شرارت سے بولتی ہلکی گردن اٹھا کر اس کے لبوں کو چوم گئی۔ اب کے سیحان کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ تم نے مجھے کس کیا؟ اس کی حیران آنکھیں لہجے کی بے یقینی دیکھ حسنہ نے جھٹ سے گردن نفی میں ہلائی۔ بالکل نہیں، تم میرے ہونٹوں کے قریب آئے۔ تم نے مجھے کس کیا؟ اب مجھے الزام دے رہے ہو؟ ہمیشہ زبردستی کس تم کرتے ہو، میں نہیں۔ حسنہ اتنے حساس لمحات میں بھی اسے غلطی کا آئینہ دکھانا نہیں بولی تھی۔ ہاں میں ہی پاگل ہوں، میں ہی قریب آتا ہوں، کس بھی میں ہی کرتا ہوں، لیکن ابھی پہلی بار تم نے مجھے کس کیا، تم نے مجھے رسپانس دیا۔ سیحان کی حیران آنکھیں بنا پلکیں جھپکے اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکٹکی باندھے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو معصومیت سے ابھی بھی انکار کر رہی تھی۔ اب ایک اور الزام مجھ پر لگا دو کہ حسنہ سیحان ہاشا کی محبت میں ہار گئی۔ اس
اس کے سامنے جھک گئی. بول دو. سیحان ہاشا جیت گیا. اس نے عزنا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس کی غرور اور تکبر کی شان و شوکت سر اٹھائے اکڑ کر کھڑی ہے، کیونکہ وہ تو کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ اسے بھی محبت ہوئی ہے. عزنا کی آنکھ کا کونا ہلکا سا نم ہوا تو اس نے گہرا سانس لیتے خود کو بکھرنے سے روکا. وہیں سیحان ہاشا کی تو جیسے دھڑکن ہی رک گئی. ہاتھ اس کے وجود کے گرد زور سے جکڑتے اسے اتنی زور سے خود میں بھیج گئے کہ عزنا کو لگا کہ وہ آج سینے میں ہی اسے دھنسا لے گا. سیحان اپنی ناک سے اس کی ناک دباتے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کے بولا، کیا سچ میں محبت کا اعتراف کر رہی ہو؟ اچانک اس کی آنکھوں میں 14ویں کے چاند کی سی روشنی چمکنے لگی. چہرہ خوشی اور شرم سے کھل کر ٹماٹر بن چکا تھا. عزنا نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور بہت حیران ہوئی. مجھے کوئی جھجک نہیں محبت کا اعتراف کرنے میں، کیونکہ میں جانتی ہوں سیحان ہاشا مر جائے گا لیکن اظہار نہیں کرے گا. اسے مجھ سے زیادہ اپنی انا جو پیاری ہے. عزنا کی آنکھوں میں اس کے لیے ڈھیر سارے پیار کے ساتھ ہلکی سی مایوسی بھی تھی، لیکن سیحان تو عزنا کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر اتنی زور سے چیخا کہ عزنا گھبرا گئی. اس کے اوپر سے ہٹتا وہ برابر میں لیٹے بچوں کی طرح اچھل رہا تھا، خوشی سے جھوم رہا تھا. وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے. اس نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. دیکھا تم نے عزنا، سیحان ہاشا مجھ سے ایک پاگل انسان سے، اس کی تمام خامیوں سمیت اس کی ساری برائیوں کے ساتھ اتنا ظلم، اتنی ناانصافی سہنے کے باوجود یہ اعتراف کرتی ہے کہ وہ مجھ سے یعنی سیحان ہاشا سے محبت کرتی ہے. کمرے کی کھڑکی سے منہ نکال کر زور سے چلاتا وہ دنیا میں اعلان کر رہا تھا. اس کا دل خوشی سے اتنا بھر چکا تھا کہ اس سے ڈر تھا کہ کہیں اسے خوشی سے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے. عزنا اس کی ایسی حرکتوں سے ڈر کر اٹھنے لگی. اسے لگا کہیں وہ کھڑکی سے خوشی میں چھلانگ ہی نہ لگا دے، لیکن ٹوٹے ہاتھ اور زخمی پیر کی وجہ سے وہ درد سے کراہتی واپس لیٹ گئی. سیحان کا یہ روپ دنیا میں صرف ایک انسان کو دیکھنے کا شرف حاصل تھا، اور وہ تھی عزنا، جو دل گردہ رکھتی تھی اس کے ان سارے موسموں کو دیکھنے اور برداشت کرنے کی. ورنہ دنیا تو سیحان ہاشا کے صرف ایک چہرے کو پہچانتی تھی، اور وہ چہرہ تھا انتہا کا مغرور، خود غرض، بدتمیز، جابر اور ظالم. وہ کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا، سب کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، اور اس کی یہ ساری برائی اسی عورت کے سامنے آ کر دم توڑتی تھی جس سے وہ لازوال عشق تو کرتا تھا، لیکن عزنا جانتی تھی اس کا اظہار وہ مر کر زندہ بھی ہو جائے تو نہیں کرے گا. سیحان جو بندروں کی طرح پورے کمرے میں اچھلتا کودتا پھر رہا تھا، اچانک عزنا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ مسکرا رہی تھی. وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا. اس کے خطرناک تاثرات دیکھ عزنا کی جان لبوں پر سمٹ آئی، اور اگلے ہی پل سیحان اس کے اوپر پہلے کی طرح جھکتا، اس کے نازک جسم پر اپنا سارا وزن ڈالے اسے اپنی باہوں میں زور سے بھینچ گیا. سیحان، میرا ہاتھ جانتے ہو نا ٹوٹا ہوا ہے، وہ درد بھری آہ سے بولی. تو سیحان بے اختیار اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیے اسے شدت سے چومنے لگا، جیسے اس کا سارا سکون ہو. اب کہ عزنا بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی. سیحان نے کھلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے محبت کا جہان آباد تھا. آج ایسا لگ رہا تھا وہ دونوں جہانوں کو پا چکا ہے. کتنی دیر تک اس کے ہونٹوں سے اپنی دیوانگی کو سکون دینے کے بعد وہ ہلکی نم آنکھوں سے اسے دیکھ بولا، عزنا، میں پاگل ہو جاؤں گا. تمہاری محبت میری جان لے لے گی. دیکھو تمہاری محبت کہیں مجھے مار ہی نہ دے. اس کے چھوٹے سے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ بہت ہی پیار سے بولا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی سب بھول کر عزنا کو اتنا پیار کرے کہ اس کی خود کی جان نکل جائے. میں تم سے کبھی اظہار نہیں کروں گا، کبھی تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن تم تک اس کی خوشبو، اس کا احساس اتنی شدت سے ہوگا کہ تمہیں لفظوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. سیحان اس کی آنکھوں، اس کی ناک اور اس کے ہونٹوں کو ہلکے ہلکے اپنے لبوں سے چومتے بول رہا تھا، جس پر عزنا مسکرا دی. اسے اپنے اس دیوانے کے اظہار کی ضرورت تھی بھی نہیں. اس کے عمل ہی اسے پاگل پن، اس کی ہر ایک چیز میں عزنا کے لیے عشق ایسے چھلکتا تھا
جیسے گلاب کی خوشبو دور دور تک پھیلتی اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ عظنا کو بھرم رکھنا آتا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھتی اس کے ماتھے کو چوم گئی۔ سیحان کی تمام سماعت اپنی اور عظنا کی دھڑکنوں کو سننے اور اس کے خوبصورت لمس کو محسوس کرنے میں کھو گئے۔ اس کے نازک وجود کے گرد لپٹے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے وجود میں ہلکی سی دھنستی اسے مزید خود کے قریب کر گئیں۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی جس سے سیحان اس سے دور ہو گیا۔ دروازہ کھلا جب سب کو ہنستے مسکراتے اندر آتے دیکھ کر عظنا پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا، کیونکہ سب کے چہرے پر اس وقت آسودگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ اطمینان تھا، اور سب سے بڑھ کر سیحان کے ماں باپ کو دیکھ کر عظنا بے یقینی سے سیحان کو دیکھنے لگی، جو خوشی سے عظنا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی سیحان کی مما آگے بڑھی اور عظنا کے ماتھے کو چومتی بولی، سیحان نے ہمیں ساری سچائی بتا دی ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا آپ سب کے ساتھ، اس سب کا اعتراف سیحان نے کیا، اور ہمیں بہت خوشی ہے عظنا کہ تم نے اس انسان کو بدل دیا۔ تبھی مومنہ اور مبشر بھی آگے بڑھتے عظنا کو پیار کرنے لگے۔ مہر شرارت سے عظنا کو دیکھتی اس کے پاس آتی بولی، محبت اتنی سادہ ہوتی ہے کہ اس کا اسیر اپنی آدھی زندگی تو کسی ایسے انسان کے پیچھے برباد کر دیتا ہے جو اس کا ہوتا ہی نہیں، اور باقی کی آدھی زندگی کسی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے کہ وہ میرا کیوں نہیں ہوا۔ لیکن سیحان نے بھلے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، لیکن سب کو سچائی بتا کر انہوں نے یہ تو واضح کر دیا کہ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور تم نے بھی بر وقت اپنی محبت کا اظہار کر کے شاید ان کے بھرم کو قائم رکھا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ اس کی پیاری سی دعا پر عظنا سیحان کو دیکھتی آسودگی سے آنکھیں بند کر گئی۔ آزمائشیں ختم ہوئی تھیں، اب بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں جو اس کی راہوں میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔